حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر مبارک اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر مختلف مقامات پر فرمایا۔ تقریباً 69 مقامات پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر مبارک قرآن کریم کے اندر آیا ہے، اور مختلف واقعات حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے جو آپ کی زندگی کے مختلف گوشوں کو، مختلف پہلوؤں کو اجاگر کرتے ہیں۔ تقریباً 10 واقعات آپ کی زندگی کے قرآن کریم کے اندر مختلف صورتوں اور مختلف مقامات پر بیان فرمائے۔ تو قرآن کریم کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یوں تذکرہ یقیناً بہت بڑا سبق اور عبرت کے لیے ہمارے لیے اہمیت کا حامل ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادیں، آپ کی زندگی کا تذکرہ اور آپ کی مستقل مزاجی اور آپ کے غیر متزلزل یقین اللہ کی ذات پر اور مشکلات کے اندر آپ کا صبر و استقامت اور اللہ کی توحید کے اوپر ڈٹ جانا اور بہادری اور استقلال کے مختلف واقعات ہمارے لیے مشعل راہ ہیں اور ہمیں دعوت دیتے ہیں کہ اس انداز سے زندگی گزاریں۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر یوں ہی بیان نہیں فرما دیا بلکہ ہمارے لیے سبق ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں، اور جو بھی قرآن کریم کے اندر واقعہ بیان ہوا یقیناً اس کے اندر بڑی عبرت اور بڑے اسباب اور ہمارے لیے بہت زیادہ اس کے اندر سیکھنے کے مواقع موجود ہوتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی پر انسان نظر دوڑائے، جو کہ قرآن سے ہمیں پتہ چلتا ہے، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام 4000 سال پہلے اس دنیا پر تشریف لائے تھے۔ تو تاریخ بھی خاموش ہے، تاریخ تو بعد میں رقم ہوتی ہے، لیکن سب سے بڑا ثبوت آپ کی زندگی کا جو آپ کے زندگی اور سیرت کے حوالے سے واقعات ملتے ہیں وہ قرآن کریم ہے، کیونکہ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے خود جب بیان فرما دیا تو پھر کسی تاریخی شواہد کی بات ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ رب ذوالجلال نے جب خود حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ اپنی مقدس کتاب کے اندر فرما دیا تو ہمارے لیے کتنا بڑا سبق ہے۔ 4000 سال پہلے کے واقعات حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے ہو ہمارے سامنے آ جاتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی حقیقت میں ایک فرما برداری، ایک مستقل مزاجی، صبر و استقامت، توحید اور اللہ کی ذات پر غیر متزلزل یقین سے عبارت ہے۔ اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے آپ کا ذکر خاص بطور خاص اہتمام کے ساتھ فرمایا قرآن کریم کے اندر۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق کے اندر پیدا ہوئے، اور جب آنکھ کھولی تو ہر طرف بت پرستی، جہالت اور کفر الحاد کا دور دورہ تھا۔ ہر طرف لوگ بتوں کی پوجا کر رہے تھے، ہر طرف بے روی کا عالم تھا۔ تو اللہ رب العزت نے آپ کو وہ بصیرت عطا کی تھی، آپ کو وہ سمجھ اور بوجھ عطا کی تھی، کیونکہ اللہ رب العزت نے آپ کو دنیا کا امام بنانا تھا، اور دنیا والوں نے آپ کی سیرت سے سیکھنا تھا، اور آپ خود بھی نبی تھے اور آپ کی نسل مبارک سے بہت سارے نبی پیدا ہوئے۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے آپ کو بچپن سے ہی اس طرح کی خرافات سے پاک رکھا کہ بت پرستی، شرک و الحاد اور مختلف قسم کی جو برائیاں تھیں آپ کو اس ماحول کے اندر پیدا ضرور فرمایا، لیکن آپ کو ہر قسم کی برائی سے محفوظ رکھا، اور آپ کا کردار ایسا بنایا کہ آپ برائیوں کے ساتھ، کفر و الحاد کے ساتھ اور بڑے بڑے حکمرانوں کے ساتھ لڑتے رہے، مستقل مزاجی کے ساتھ، بہادری کے ساتھ کلمہ حق بلند کرتے رہے، اور وہی سیرت ہمارے لیے ایک بہت بڑا سہارا اور ہمارے لیے سبق ہے کہ آپ کس طرح ڈٹ جاتے تھے، چاہے نمرود کا دربار ہو، آپ کے اندر آپ کو جلانے کا مقام ہو، یا آپ کو کسی آزمائش کے اندر اللہ رب العزت گزارے، چاہے اپنے بچوں کو جو کہ بڑھاپے کی حالت میں آپ کو عطا ہوئے، چاہے بے آب و گیا وادی کے اندر آپ کو چھوڑنے کا حکم ہو،
खाद के अंदर अल्लाह का हुक्म आए और फिर हजरत इब्राहिम उसको कर गुजरे, और जिस किस्म के भी हालात आपके ऊपर आए, आग के अंदर डाला गया तो आप बिल्कुल मुस्तकिल मिजाजी के साथ आखिर तक आपके अंदर खुशी के साथ कूद जाते हैं। तो जिस तरह के हालात भी आए, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम मुस्तकिल मिजाजी के साथ डटे हैं, और इसी तज़किरे को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें बार बार कुरान के अंदर बयान भी फरमाया। और कुर्बानी जैसी अजीम शान एक जो सुन्नत इब्राहिमी है, उसको हमेशा हमेशा के लिए क़यामत जिंदा फरमा दी कि हकीकत में कुर्बानी और हज ये हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। और आका अलैहिस्सलाम ने भी बताया कि कुर्बानी, आका ने पूछा कि कुर्बानी क्या है, तो साहबा ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह, अल्लाह उसका रसूल बेहतर जानते हैं। आका अलैहिस्सलाम ने बताया कि सुन्नत अबीकुम इब्राहिम, कि तुम्हारे बाप इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। तो हकीकत में देखिए हजारों साल बीत जाए, सबक क्या मिलता है हमें कि अगर कोई अल्लाह का बंदा अगर अल्लाह की रजा की खातिर कहीं पे चल भी पड़े, कहीं पे कोई सुन्नत अदा कर दे, कहीं पे उसके कदम लग जाएं, कहीं पे कोई एड़ियां रगड़ दे, कहीं पे वो अल्लाह की रजा की खातिर अपने बेटे के गले पे छुरी रख दे, और कहीं पे अल्लाह की बंदी हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम अगर वो सिर्फ पानी की तलाश में वहां पे सिर्फ चक्कर ही लगा लें, उनका सिर्फ दौड़ना पानी की तलाश में अपने मासूम बच्चे के लिए जो बेआबो ब्या बेवाजिन गैर अजीज ज़रइन, कुरान गवाह है कि ऐसी वादी थी, चटियल मैदान थे, पथरीली जमीन थी, जहां पे गैर अजीज ज़रइन, कोई ज़राअत नहीं थी, कोई पौधे न थे, कोई बिल्कुल जंगलात न थे, चटियल मैदान, पथरीली जमीन थी। वहां पे अगर अल्लाह की बंदी सिर्फ जिसको अल्लाह की रजा के लिए हजरत इब्राहिम छोड़ के चले जाएं, और फिर वो अपने बेटे को सिर्फ पानी की तलाश में कि मेरे बेटे के लिए कोई पानी का एक घूंट मिल जाए, सिर्फ वहां पे वो सिर्फ चल पड़े और चक्कर लगा ले, कभी उधर जाए कभी उधर जाए, सफा और मरवा के दरमियान उन चक्रों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इतना पसंद फरमाया, इतना पसंद फरमाया कि हमेशा हमेशा के लिए हाजियों के लिए भी सुन्नत करार दे दिया। आज ही जाते हैं, आज ना कोई वहां पे इस्माइल अलैहिस्सलाम एड़ियां रगड़ रहा है, ना कोई किसी पानी की तलाश है, आज हजारों साल बीत चुके हैं, लेकिन हाजी वहां पे जाते हैं तो सिर्फ उस अल्लाह की बंदी की जो एक सुन्नत है उसको जिंदा करते हैं। सफा और मरवा के ऊपर सही करना हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। और कुर्बानी लोग दुनिया के अंदर अरबों लोग कुर्बानियां कर रहे हैं, करोड़ों मुसलमान कुर्बानी कर रहे हैं। आज कोई इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी तो नहीं है, लेकिन हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत को जिंदा करते हैं कि जो अल्लाह के एक नबी ने, अल्लाह के एक मुखलिस बंदे ने, अल्लाह के महबूब और खलील बंदे ने अल्लाह की रजा की खातिर अल्लाह के नाम के ऊपर ऐसी कुर्बानी पेश की कि अल्लाह ने क़यामत तक उस कुर्बानी को जिंदा रखा है। तो ये सिर्फ अल्लाह हमें बताता है, दिखाता है, इबरत के लिए ऐसे वाक़यात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान के अंदर भी हमारे लिए बयान फरमाता है कि मेरे उस बंदे ने किस अंदाज से मेरी इताअत की, जिनकी जिंदगी का मकसद ये था कि मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी कि मैं जिंदगी में इन्ना सलाती वनुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जिंदगी का मकसद ये था कि इन्ना सलाती वनुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, कि मेरी नमाजें, मेरी कुर्बानियां, मेरा मरना और मेरा जीना रब्बे जुल जलाल के लिए है जो तमाम जहानों का रब है। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ये मिशन दिया, और अल्लाह ने कुरान के अंदर इसमें बयान फरमाया कि अगर जिंदगी गुजारनी है, अगर जिंदगी के अंदाज सीखने हैं, अगर जिंदगी के अतवार सीखने हैं, तो मेरे इब्राहिम की सीरत को पढ़ लो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में फरमाया कि लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि मेरे रसूल करीम की जिंदगी में तुम्हारे लिए मुकम्मल नमूना है। और एक हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बारे में फरमाया कि कद कानत लकुम उस्वतुन हसनतुन फी इब्राहिम, कि तुम्हारे लिए इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जिंदगी भी एक कामिल नमूना है।
کہ آقا علیہ السلام کے لیے اسوہ حسنہ کا لفظ استعمال فرمایا، رب جلال نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے بھی اسوہ حسنہ کا لفظ استعمال فرمایا۔ تو حضرت ابراہیم تو اولو العزم پیغمبر ہیں، وہ نبی ہیں اللہ کے، جن کو عیسائی بھی مانتے ہیں، یہودی بھی مانتے ہیں، مسلمان بھی مانتے ہیں۔ دنیا کے اندر 3 بڑے مذاہب جو سامی مذاہب ان کو کہا جاتا ہے، آسمانی الہامی مذاہب، عیسائیت، یہودیت اور اسلام، سب کے پیروکار حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہیں۔ ایسے جلیل القدر پیغمبر، ان کا مقام کہ آپ کی نسل سے بنی اسرائیل کے جو بے شمار پیغمبر پیدا ہوئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل مبارک سے پیدا ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام نبی، حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام نبی، حضرت یعقوب کے بیٹے یوسف علیہ السلام نبی، اسی لیے پھر اسی طرح نسل سے اور حضرت موسیٰ تک، بنی اسرائیل تک جو بھی پیغمبر تھے، آقا علیہ السلام بھی، آقا علیہ السلام تک جتنے بھی پیغمبر اور رسول آئے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے۔ تو حضرت ابراہیم آقا علیہ السلام سے پہلے حضرت عیسیٰ روح اللہ تک جتنے بھی نبی تھے وہ حضرت اسحاق کی نسل سے تھے، تو اس لیے ان کی شاخ الگ بنی اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام کی نسل سے تھے، اسحاق کے بیٹے یعقوب کا لقب تھا اسرائیل، تو آپ کی نسل سے تھے، اس لیے بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ تو پھر یعقوب علیہ السلام کے جو بیٹے تھے ان میں ایک بیٹا یہودا بھی تھا، تو اس وجہ سے یہودی جو ہیں وہ حضرت اسرائیل یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کی وجہ سے اپنا آپ کو بنی اسرائیل اور یہودی کہلاتے ہیں۔ تو اس وجہ سے یہودی چاہتے تھے کہ جو سلسلہ نبوت یہ ہماری نسل سے ہو، لیکن یہ تو اللہ کی دین ہے کہ پھر جب آقا علیہ السلام پیدا ہوئے تو حضرت اسحاق کی نسل کی بجائے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے پیدا ہوئے، یعنی بیٹے تو دونوں حضرت ابراہیم کے ہیں، یعنی ایک طرف حضرت اسحاق اور دوسرے بیٹے حضرت اسماعیل، تو جتنے بھی نبی تھے حضرت اسحاق کی نسل مبارک سے پیدا ہوئے، جو ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے پیدا ہوئے۔ تو پھر جو آقا علیہ السلام کی باری آئی تو آپ اسماعیل علیہ السلام کی نسل مبارک سے پیدا ہوئے۔ اس لیے یہودیوں نے انکار کیا اور آقا علیہ السلام کے اوپر ایمان نہ لے کے آئے، انہوں نے کہا کہ نبی تو ہماری نسل سے پیدا ہوتے تھے، لہٰذا اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے نبی کیسے پیدا ہو گئے؟ یہودیوں کی قسمت میں نہ تھا کہ آقا کی ذات پر ایمان نہ لائے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ آقا علیہ السلام تک جتنے بھی نبی تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل مبارک سے پیدا ہوئے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کو کہا جاتا ہے نا کہ کریم ابن کریم ابن کریم ابن کریم، کہ یوسف علیہ السلام بھی کریم، ان کے بعد یعقوب علیہ السلام بھی کریم، ان کے بعد اسحاق علیہ السلام بھی کریم، ان کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی کریم، یعنی چاروں پشت نبی ہے، اس لیے حضرت یوسف کو کہا جاتا ہے کریم ابن کریم ابن کریم ابن کریم، یعنی چاروں پشت نبیوں پہ مشتمل ہے۔ کتنا بڑا مقام ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ آپ کو اللہ رب العزت نے مقام اتنا عطا کیا، تو مقام عطا ایسے نہیں کیا کہ آپ نے زندگی بھر قربانیوں سے گزاری ہے، آپ کی زندگی قربانیوں سے عبارت ہے، آپ کی زندگی صبر و استقلال سے عبارت ہے، آپ کی زندگی توحید سے عبارت ہے، آپ کی زندگی مسلسل ایک موت کے منہ کے اندر انسان جیسے چلا جاتا ہے ایسے سے آپ کی زندگی کو پڑھ لیں۔ مختصراً میں عرض کرتا ہوں کہ آپ جب آنکھ کھولتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ عبادت کرتے ہیں، کوئی سورج کی پوجا کر رہا ہے، کوئی چاند کی پوجا کر رہا ہے، لوگ بتوں کی پوجا کر رہے ہیں، کسی نے بت بنائے ہوئے ہیں، اپنے ہاتھوں سے بت گھڑتے ہیں اور ان کی پوجا کرتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آنکھ تو اسی معاشرے کے اندر کھولی، لیکن جسے من یہد اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ، جسے اللہ تعالیٰ ہدایت عطا کر دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے اللہ رب العزت گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ تو اللہ رب العزت نے ایسی بصیرت، ایسا فہم، ایسا عقل و شعور عطا کیا تھا، چونکہ نبی تھے۔ تو آپ نے دیکھا کہ لوگ اس طرح عبادت کر رہے ہیں مختلف چیزوں کی۔ آپ نے دیکھا پہلے قرآن کے اندر یہ واقعہ بیان ہوا، آپ نے دیکھا کہ فلما رأى كوكبا، جب آپ نے ایک ستارے کو دیکھا چمک رہا ہے، بعض جہاں چمکتا ہوا ستارہ دیکھا، تو آپ نے کہا کہ یہ لوگ اس کی عبادت کرتے ہیں، یہ ہمارا رب کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ نے سوچا کہ یہ ہمارا، جب وہ ڈوب گیا
تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یہ ڈوبنے والا ہمارا رب نہیں ہو سکتا. پھر آپ نے چاند کو دیکھا اور فلما رأى القمر، جب آپ نے چاند کو دیکھا پھر چاند بھی ڈوب گیا. تو آپ نے کہا کہ جسے اللہ رب العزت اگر مجھے ہدایت نہ دے تو ہم ہدایت نہیں پا سکتے، لہذا اللہ نے مجھے ہدایت عطا کی ہے. چاند بھی ڈوبنے کی چیز ہے، چاند بھی میرا رب نہیں ہو سکتا. پھر جب سورج کو چمکتا ہوا دیکھا اور کہا فلما رأى الشمس بازغا، جب آپ نے سورج کو چمکتا ہوا دیکھا تو کہا ھذا ربی ھذا اکبر، کہ یہ بڑا ہے، یہ ہمارا رب ہو سکتا ہے. پھر جب آپ نے دیکھا کہ سورج بھی ڈوب گیا ہے تو آپ نے کہا یہ بچپن کی بات ہے. آپ نے کہا کہ یہ بھی ہمارا رب نہیں ہو سکتا. آپ نے کہا کہ میں ان بتوں سے، ان مظاہر فطرت سے جن کی تم پوجا کرتے ہو، ان سے میں بری ہوتا ہوں. میرا رب تو کوئی اور ہے، میں اس رب وحدہ لا شریک کی عبادت کروں گا جو کبھی، جس پر زوال نہیں آتا، جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. تو حتیٰ کہ آگ کے جو باغ تھے، قرآن نے آگ کو آزر کو باغ کا نام دیا ہے، اور تاریخ دان رکھتے ہیں کہ آگ کے باغ کا نام تارق تھا، لیکن قرآن نے آگ کے باغ آبا کے لفظ استعمال کیا ہے، اس کا نام آزر بتایا ہے. لیکن حقیقت میں آزر آپ کا چچا تھا، اور بطور ایک بڑے چچا کو باپ کے طور پہ بھی استعمال کیا جاتا ہے جیسے، اس لیے قرآن نے باپ کہا ہے تارق آزر کو. تو وہ بت بناتا تھا، اور آپ کا حقیقی والد جو تھا تارق، وہ اللہ رب العزت نے چونکہ نبی آپ کو بنایا تھا تو آپ کا باپ بھی توحید پرست ہے، لیکن آپ کا چچا جو تھا وہ بت بناتا تھا. تو آپ نے دیکھا کہ بت بنا رہے ہیں، اور بت بناتا بھی نہیں تھا، بیچتا بھی تھا. تو آپ نے دیکھا کہ یہ میرے گھر کے اندر کیسا ماحول ہے. آپ نے بتوں سے جب بے نیازی اختیار کی اور اپنے چچا کو کہا کہ میں ان بتوں سے بیزار ہوتا ہوں جن کی تم پوجا کرتے ہو، یہ تو کچھ بھی نہیں، اپنے ہاتھ سے بت بناتے ہو اور پھر ان کی پوجا کرتے ہو، یہ کیسے رب ہو سکتے ہیں. ایک دن ایسا ہوا کہ آپ نے دیکھا کہ ایک ان کا جشن کا دن تھا، وہ کسی میلے کے اندر گئے ہوئے ہیں، پورے شہر کے لوگ، آپ کے جو شہر کے لوگ تھے وہ باہر چلے گئے کسی میلے کے اندر. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے موقع دیکھا کہ جہاں پہ بت رکھے ہوئے تھے، سب کے بتوں کا انہوں نے بازار لگایا ہوا تھا، ایک جگہ بت خانہ، سارے لوگوں نے وہاں پہ بت رکھے ہوئے تھے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام گئے ایک کلہاڑا ہاتھ میں لے کے، اور کیونکہ وہاں پہ لوگ تو تھے نہیں، آپ نے سب بتوں کو توڑ دیا اور ایک بڑے بت کو سلامت رکھا اور اس کے کندھے کے اوپر کلہاڑا رکھ دیا. تو وہ لوگ جب واپس آئے تو ان کا یہ وتیرہ تھا، ان کا یہ طریقہ کار تھا کہ جب واپس آتے تھے کسی میلے سے یا باہر سے سفر سے، تو پہلے اپنے بتوں کے آگے عبادت کے لیے جاتے تھے، حاجتیں پورے کروانے کے لیے، دعائیں کرنے کے لیے. تو وہ سب سے پہلے جب اپنے بتوں، اپنے جھوٹے خداؤں کے پاس گئے تو انہوں نے دیکھا کہ ہمارے بتوں کا حال ہی بگڑا ہوا ہے، کسی کا کندھا نہیں ہے، کسی کی آنکھ نہیں ہے، کسی کا کان نہیں ہے، بازو نہیں ہے، ٹوٹے پڑے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ یہ بھی واقعہ قرآن نے بیان کیا ہے. تو انہوں نے کہا کہ یہ کون کر سکتا ہے، ہمارے خداؤں کا حشر یہ کس نے کر دیا ہے. تو انہوں میں سے ایک نے کہا کہ یہ کوئی اور تو نہیں کر سکتا، ایک نوجوان ہے جس کا نام ابراہیم، جس کا نام ابراہیم ہے، اسی نے یہ کیا ہوگا کہ وہی ہمارے بتوں کو برا بھلا کرتا ہے. لیکن ہر طرف کفر اور بت پرستی کا دور دورہ ہے، صرف ایک فرد واحد، ایک نوجوان یہ کام کر رہا ہے، اور اسے یہ بھی خطرہ بھی ہے کہ لوگ مجھے مار دیں گے. لیکن آپ نے سارے بتوں کو توڑا اور اللہ رب العزت کی وحدانیت اور توحید کی طرف دعوت دی. لوگوں نے جب آپ کو پکڑا تو آپ نے کہا کہ مجھ سے کیا پوچھتے ہو، وہ جو بڑا بت سلامت ہے جس کے کندھے کے اوپر ایک کلہاڑا بھی ہے، تو اس سے پوچھو کہ یہ کام کس نے کیا ہے. تو انہوں نے کہا وہ تو بتا نہیں سکتا. آپ نے کہا کہ اگر وہ اپنی حفاظت نہیں کر سکتے، ایک بات بھی وہ نہیں بتا سکتا، اگر وہ اپنی حفاظت بھی تمہارے خدا نہیں کر سکتے تو وہ کیسے خدا ہے تمہارے. آپ نے دلیل سے بات کی. تو لوگوں نے بادشاہ کے سامنے شکایت لگائی. نمرود کی حکمرانی تھی. نمرود اپنے آپ کو معاذ اللہ خدا کہلاتا تھا، ایک بہت بڑا بادشاہ تھا. تو جب نمرود کے دربار کے اندر پیش کیا گیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، آپ کی مستقل مزاجی کو دیکھی، آپ کی دلیری اور جرأت و بہادری کو دیکھی، اور آپ کی توحید کو دیکھی کہ آپ نے بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو کے مکالمہ کیا. نوجوان ہیں، ابھی اٹھتی ہوئی جوانی ہے. بادشاہ نے کہا کہ ابراہیم تم نے یہ کیا ہے،
ہمارے بتوں کے ساتھ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اس بڑے بت سے پوچھ لیجئے، تم لوگ بتوں کی پوجا کرتے ہو، اپنے ہاتھ سے بناتے ہو، ہم میرا رب تو وہ ہے جو زندہ بھی کرتا ہے، رب الذی یحیی و یمیت، میرا رب تو وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے۔ تو نمرود نے کہا یہ کام میں بھی کر سکتا ہوں۔ اس نے کیا کیا، قید سے 2 قیدی منگوائے جیل سے، اور ایک کو زندہ چھوڑ دیا اور ایک کو گردن اتار دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سوچا کہ یہ نافہم انسان، ناسمجھ انسان زندگی اور موت سے نہ سمجھ ہے کہ زندگی عطا کیسے کی جاتی ہے، کہ وجود عطا کرنا اور چیز ہے، کسی کو وجود دینا، ایک زندگی عطا کرنا اور چیز ہے، وہ میرے رب کا کمال ہے، اور موت بھی میرا رب دیتا ہے۔ اس نے تو ایک کی گردن اڑا دی اور ایک کو چھوڑ دیا، تو یہ کہتا ہے کہ میں نے بھی ایک کو زندہ کر دیا اور ایک کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ تو آپ نے ایک اور دلیل دی، آپ نے کہا کہ میرا رب تو وہ ہے کہ جو مشرق سے سورج کو طلوع کرتا ہے اور مغرب کو غروب کرتا ہے۔ اگر تو کہتا ہے کہ میں رب ہوں تو مغرب سے سورج کو طلوع کر کے دکھا کہ میرا رب وہ ہے کہ یأتی بالشمس من المشرق، میرا رب تو وہ ہے جو مشرق سے سورج کو طلوع کرتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے۔ اگر تو اپنی ربوبیت کا دعویٰ کرتا ہے تو مغرب سے سورج کو طلوع کر کے دیکھا۔ تو القرآن کہتا ہے کہ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، کافر مبہوت ہو گیا، حتیٰ کچا رہ گیا، اس کے پاس کچھ جواب نہ تھا۔ تو اس طرح انہوں نے، ان کے پاس کچھ جب جواب نہ بنا تو انہوں نے آگ کو آگ کے اندر ڈالنے کا فیصلہ صادر کر دیا۔ بادشاہ تھا تو آپ نے ایک جابر سلطان کے سامنے کلمہ حق کو بلند کیا، اور یہ سب سے بڑا جہاد ہوتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک جابر اور ظالم بادشاہ اور حکمران کے سامنے کلمہ حق کو بلند کرنا یہ سب سے بڑا افضل جہاد ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اس عظیم جہاد کی پر فائز ہوئے۔ آپ کو فیصلہ سنایا جاتا ہے کہ آپ کو آگ کے اندر ڈالا جائے گا 1 مہینہ۔ آپ نے کہا کہ آگ کے اندر کیا ایک ابراہیم علیہ السلام، میرے پاس 10,000 جانے ہوں میں اللہ کے نام کے اوپر قربان کر دوں، مجھے آگ کے اندر جانا قبول ہے۔ لہذا مہینوں تک ایک آگ کا ڈھیر لکڑیاں اکٹھی کی جاتی رہی، ایندھن اکٹھا کیا جاتا رہا اور آگ کو اکٹھا کیا جاتا رہا۔ آگ کے لیے ایندھن، آگ کے لیے ایک بڑا آگ کا نظام تیار کیا گیا، آگ کو بھڑکایا گیا، آگ لگائی گئی، مہینوں آگ چلتی رہی۔ مفسرین کہتے ہیں کہ پہلے آگ سرخ ہوئی، پھر آگ سیاہ ہو گئی، اتنی آگ تپش اس کے اندر پیدا ہو گئی تو اوپر سے اگر کوئی پرندہ میلوں اوپر مسافت سے اگر کوئی اڑتا ہوا جاتا تو جلس اس کے اندر گر جاتا تھا۔ دور سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، کیونکہ قریب تو وہ جا نہیں سکتے تھے، ایک منجنیق کا انتظام کیا گیا اور ایک پگھوڑے کے اندر رکھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے اندر پھینکا جاتا ہے، اور آپ کے چہرے پہ طمانینت ہے، اطمینان ہے، آپ کے چہرے پہ پریشانی کے آثار نہیں ہیں۔ کیوں نہیں ہے؟ کہ جب یقین ہو، یقین جب غلامی میں ناکام آتی ہے شمشیریں نہ تقدیریں، جو ہو ذات یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ آپ کے اندر ایک یقین تھا کہ میرا رب جو منظور ہوگا مجھے قبول ہے۔ آپ کو آگ کے اندر ڈالا جاتا ہے، اس وقت بھی آپ کو چیلنج کیا جاتا ہے کہ آپ کے اندر جل جاؤ گے، اب بھی ہمارے خدا کے اوپر ایمان لے کے آ جاؤ۔ آپ نے کہا کہ میں رب ذوالجلال کی نام کے اوپر اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ لہذا آپ کو جب آگ کے اندر ڈالا جاتا ہے تو رب الجلال نے کچھ ایسی لاز رکھی۔ قرآن گواہ ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر آگ بھی بتایا، اور قرآن کی آیت یہ چمک رہی ہے قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، کہ ہم نے آگ کو حکم دے دیا کہ آج میرا خلیل میرا ابراہیم تیرے اندر آ رہا ہے، اگرچہ تیری خاصیت یہ ہے کہ تو جلاتی ہے، ازل سے تیری خاصیت میں جلانا ہے، لیکن آج میں قدرت کے اصول بدل رہا ہوں کہ آج تمہیں جلانا نہیں ہے۔ قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، آج میرے ابراہیم کے اوپر ٹھنڈی بھی ہو جا، سلامتی والی بھی ہو جا۔ کہ مفسرین فرماتے ہیں کہ برتن کا مطلب تو ٹھنڈی ہے، سلامت بھی فرمایا کہ اتنی ٹھنڈی بھی نہ ہونا کہ میرے ابراہیم کو ٹھنڈ لگ جائے، کہ سلامتی والی بھی ہو جانا کہ ابراہیم علیہ السلام آگ کے اندر جاتے ہیں تو آپ گل و گلزار بن جاتی ہے۔ تو یہ ہے اللہ کی ذات کے اوپر جب ایمان ہو، استقلال ہو، یقین ہو، تو علامہ فرماتے ہیں کہ جو کہ بے خطر خون کا آتش نمرود میں
عقل ہے محو تماشا لبے بام ابھی، کہ عقل تو کہتی ہے کہ آگ جلا دے گی، لیکن عشق کہتا ہے کہ جلانے دے، آگ بھی جلاتی ہے تو جلا، اور کسی کے نام کے اوپر جلنا ہے تو جل جا، کہ جان دی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ اللہ رب العزت ہمیں ان ہستیوں کے ایمان کی کوئی چنگاری ہمیں بھی عطا کر دے، اور ہمیں بھی جذبہ عطا کر دے، جذبہ جہاد بھی عطا کر دے، کہ ہم بھی ٹکرا جائیں کفر کے ساتھ، باطل کے ساتھ۔ اللہ رب العزت ہمیں ایمان کی قوت عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔